دیتا ہوں ابو طالب کے ہاتھوں سے کائنات کے رسول رزق کھاتے رہے ابو طالب کے ہاتھوں سے کائنات کے رسول رزق کھاتے رہے رزق کھاتے رہے کوئی بھی مقدس کتاب کو لے لو مثال کے طور پر قرآن کو لے لو اور اس معصوم سے بچے سے کہو بچے یہ قرآن ہے اس کو کسی جگہ پہ رکھ یہ بچہ ہمیشہ پاک اور بلند جگہ پہ قرآن کو رکھے گا پاک اور بلند جگہ پہ قرآن کو رکھے گا مسلمانوں رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ تو ادراک ہے کہ قرآن کو پاک اور بلند جگہ پہ رکھنا ہے تو قرآن اتنا ہے محمد مصطفیٰ کے دل مبارک پر اللہ نے بھی جب محمد کو رکھنا تھا پوری کائنات میں نظام کو دوہرایا ابو طالب سے زیادہ پاک اور بلند خاموش بیٹھے ہو اس بات سے اگر کوئی مطمئن نہیں ہوا اور سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھ لو اللہ سورہ آل عمران میں پکار کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم کہ ہمارا احسان ہے مومنوں پر 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 مسلمانوں بتائے تو صحیح رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن میں مومن کہتا اللہ کہہ رہا ہے میرا احسان ہے مومنین پر کہ میں نے ان میں رسول کو مبعوث کیا من انفسہم جو انہی جیسا تھا جو ترجمے سے اتفاق ابھی تک نہیں کر رہے آپ کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے بڑے پیارے محبت سے کہہ دیتا ہوں ڈاکٹر شاہد فاروقی صاحب اللہ کہہ رہا ہے میرا احسان ہے مومنوں پر کہ میں نے ان میں رسول کو مبعوث کیا جو انہی جیسا تھا مسلمانوں بتائے تو صحیح رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن میں مومن کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ ہم ماننے کے لیے تیار ہے لیکن جن کے بڑوں نے بعد میں کلمہ پڑھا ان کے پاس مومن کہاں سے تین ہستیوں کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا کہ جن پہ اللہ احسان کر رہا ہے ایک ہستی کا نام ابو طالب ہے دوسری ہستی کا نام علی ہے اور تیسری ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ماشاءاللہ جیو جیو خدیجہ الکبریٰ اب ابو طالب پہ یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے محمد مجھ جیسا واہ واہ جی واہ من انفسہم جو انہی کے نفوس میں تھا ابو طالب کو یہ حق ہے وہ یہ کہے محمد مجھ جیسا علی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے محمد مجھ جیسا جن کو یہ حق ہے کہنے کا ان کے دروازے پہ جائے تو وہ کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں کاموں کی والے آپ نے ابھی غور نہیں کیا یا شاید میں محنت نہیں کر رہا اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے جن کو یہ حق ہے کہنے کا کہ وہ یہ کہے محمد مجھ جیسا وہ کہتے ہیں اللہ عبد من عبید محمد میں محمد کے عبدوں میں سے اکثر مومنوں کے چہرے ہوئے ہیں یعنی ہوت ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کہا محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں نانا کاموں کی والوں عبد کا معنی غلام نہیں ہے اگر عبد کا معنی غلام ہو تو پھر غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے جیو جیو ماشاءاللہ واہ جی واہ عبد کا
मानी अगर गुलाम हो तो गुलामों को नहरे नबूवत पे सवार नहीं किया जाता। वाह जी वाह। का मानी गुलाम नहीं है। फिर पूछो आसिफ रजा अब्द का मानी क्या है? न मेरी इतनी बसात है, न मेरी इतनी कदर कामत है, न मेरी इतनी तहकीक है, न मेरी इतनी रिसर्च है। तो मैं आपको अब्द का मानी बताऊं, लेकिन कुरान की एक आयत कर देता हूँ, वहां से खुद अंदाजा कर लेना कि अब्द का मानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। साद है वो साद जो ले गई अपने अब्द को काबूती वालों जैसा। अल्लाह का अब्द मोहम्मद है, वैसे मोहम्मद का अब्द अली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। करने बात का समेत हुए ये कहना चाहता हूँ, इंसान में है नूर के धारे की तरह, इंसान में है नूर के धारे की तरह, चमका है पाक मोहम्मद के सितारे की तरह। ये नाम जो लिया जाए भरी महफिल में काट देता है पूरी जिन्स को आरे की के जितने भी अरकीब है, अज़ादारों माँ बहनों, अज़ादारों शिया सुन्नी भाइयों की मौजूदगी में बड़े प्यारे मोहब्बत के साथ पाकिस्तान के अमन की सलामती की दुआ करते हुए दहशतगर्दी की नीज़ को नबूदी के लिए इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के जज्बात को मलहूज़ खातर रखते हुए बगैर किसी तफरीक के मजहब के शिया सुन्नी मुश्तरका इज्तिमा में आसिफ रजा इस मरकजी और रवायती आखिरी जलीस के यानी इस जलीस के इख्तितामी मंजिल पर कामों की बावत से एक बात पूछना चाहता है कि अगर अली के बाप अबू तालिब थे, अगर अली के बाप अबू तालिब थे, दुनिया तहकीक कर रही है कि उन्होंने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो फिर शिया सुन्नी भाइयों कोई जिद वाली बात नहीं है। फिर हमें भी इजाजत दो, हम भी किसी के बाप पे तहकीक जियो जियो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जियो माशाल्लाह। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। सवाए बेशुमार तो शुमार ही नहीं होनी। मासूमों की मौजूदगी में जो सरकार अबू तालिब का रिस्क खाता है, उस रिस्क को हलाल करने के लिए वो पीछे से लेकर वो आखिरी सामने तक जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जिसका ये यकीन है उसके घर का चूल्हा सरकार अबू तालिब की औलाद के सदके में चलता है, वो दुआएं हाजात दिलों में रखना। आसिफ रजा इज्जत अबू तालिब का जुमला कहना चाहता है, जो छोटा मासूमों की मौजूदगी में पीर अली शाह जी, मुझे नहीं पता कौन चुप रहेगा और कौन अपने अकीदे का इजहार करेगा, ये तो मैं जुमला कह के अंदाजा करूंगा। पीर नियाज़ शाह जी मोबाइल मूवी के साथ साथ दाद की भी मुझे जरूरत है, पीर में नहीं मोहब्बत का इजहार जरूर करना, मेरी हौसला फजाई नहीं। हक की आपने तईद करनी है और जो तईद यानी हक की तईद में हाथ उठता है, अल्लाह फौरन कहता है जिब्राइल फौरन फर्श पे जा और तईद हाथ में उठने वाले हाथ की नतीरे होने जिसमें औलाद नहीं है, औलाद जिस जुमले के लिए इतनी मेहनत की है, उस जुमले पे मुकम्मल दाद और दुआ वसूल करूंगा। जो चौदह मासूमों की यानी अव्वल मासूम मोहम्मद मुस्तफा, आखिरी मासूम इमाम ज़माना, जो चौदह भाई और नजर सलामत हो, जो 14 मासूमों की मौजूदगी में कुर्सी सदारत पे बैठे, उसे अबू तालिब
کی موجودگی میں کرسی صدارت پہ بیٹھے نام میں یہ تو پڑھا جائے گا کہ دنیا کے آیا نہ تیری کوئی مثال دا بے شک نہ لب کے لے آنا کتوں واہ جی واہ سونا تیرے نال دا جب آیا نہیں تو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا جیو جیو ماشاءاللہ واہ جی واہ بے شک واہ واہ جی واہ واہ کی باتیں سننے کو مکمل کر دیتا ہے تاکہ شیعہ سنی بھائی دونوں راضی ہو جائے جب آیا ہی نہیں تو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر پیر بھی کشادی دنیا ڈھونڈنے پہ نکل ہی پڑی ہے تو پھر بطول کے دروازے پہ آؤ ایک نہیں چوتھا محمد جیو ماشاءاللہ واہ جی واہ ماشاءاللہ واہ جی واہ بے شک بے شک واہ جی واہ ماشاءاللہ بے شک ایک نہیں 14 محمد ملیں گے کیوں کچھ فرق نہیں ان ساروں میں واہ جی واہ واہ جی واہ اگر زمانہ ان کی عزت و عصمت کو پہچان گیا ہوتا تو رسول کی بیٹی کبھی بھی شرابی کے دربار میں نہ آتی سلامت مستقبل مکتب کی اتنی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی مالک آپ کو کبھی بھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے انہوں نے سب کچھ امت کو دیا بدلے میں امت سے جو کچھ مانگا امت نے ان کو رسول نے کاغذ قلم دعات مانگا امت نے بطول نے اپنا حق مانگا امت نے حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی امت نے حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا امت نے کہ مجھے معاف کر دینا لیکن ہائے ضرور کر دینا علی کی بیٹی نے سار کے لیے ندا مانگا سلامت رہو سلامت رہو ہائے کرنے والوں امت نے 36 شہروں سے علی کی بیٹی کو گزارا گیا 36 شہر جو اپنے دادا کے سامنے نہیں آتی تھی اللہ جانے شرابی کے سامنے کیسے کھڑی ہوئی ہو جس نے توحید کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں اور جس نے حسینیت کو بچایا اسے سیدہ ثانیہ زہرا پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کی ثانی ہے یعنی دوسرا ہے پاک بی بی سیدہ ثانیہ زہرا لیکن اس بی بی کا کوئی ثانی نہیں ہے عزاداران امام مظلوم کربلا اپنے سنی بھائیوں کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں رسول کے کلمہ پڑھنے والے علی کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینتے رہے اور عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دیتے رہے آئے کہتے نا آج آخری دوسرا ہے عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دیتے رہے ابھی اس سال مرکزی امام بارگاہ گجر خان میں اشرف محرم کی ڈیوٹی تھی وہاں کی انتظامیہ بالیان نے بتایا کہ 10 محرم کو ہمارا جب جلوس گزرتا ہے تو راستے میں عیسائیوں کی ایک بستی آتی ہے اور عیسائیوں کی بستی کی جو عورتیں ہیں وہ ہماری عورتوں کو چادریں دیتی ہیں عزاداران امام مظلوم کربلا آج بھی جو کلمہ بے نہیں ہے یعنی جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی آل محمد کے ماننے والوں کا حیا کر رہے ہیں مسلمانوں اتحاد اتفاق میں اکٹھے ہو جاؤ عزاداران امام مظلوم کربلا عیسائیوں کی بستی سے اس قافلے کا گزر ہوا انہوں نے اعلان کیا باغی آگے ہے جس کسی نے تماشا دیکھنا ہو بازار میں آ جائے سبزانہ دعا فرمانا بے مساج کی سطح پڑھنے لگا ہوں جو مخدومہ بی بی سکینہ بنت حسین کی ذریعے مبارک پہ پڑی ہے مولا آپ کو بھی اس نگری کی زیارت نصیب فرمائے جب سے حالات خراب ہے دوبارہ جانا نصیب نہیں ہو رہا بی بی پاک اپنی نگری کی حفاظت فرمائے بی بی پاک آپ عزاداروں کو ایران عراق شام کی زیارت پہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزاداران امام مظلوم کربلا جیسے انہوں نے اعلان کیا نا باغی آگے ہے جس کسی نے تماشا دیکھنا ہو بازار میں آ جاؤ اس اعلان کا ہونا
شریف ذات تحیدیہ عزاداران امام مسعود کربلا عیسائی پادری کہتے میں بازار میں آیا